سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں احکام تجارت، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظل العالی۔ میں ہر دفعہ ہی کہتا ہوں کہ پروگرام آخر تک دیکھیے گا، لیکن آج میں بالخصوص ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ پروگرام آخر تک دیکھیے گا۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، دین اسلام کے 5 پلرز میں سے ایک پلر، دین اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے آج ہم بنیادی شرعی معلومات لیں گے، اور بہت سارے سوالات ہوں گے کہ جس کے جوابات آپ کے بھی ذہنوں میں آتے ہوں گے، کیونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ شعبان چل رہا ہے۔ ان دنوں میں بالخصوص مسلمان اس طرف زیادہ راغب ہوتے ہیں اور زیادہ زکوٰۃ وغیرہ نکالتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کے لیے آج بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ وہ سوالات میں کروں گا، مفتی صاحب جوابات دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو یہ ارکان اسلام میں سے اہم ترین رکون زکوٰۃ جو ہے، اس کے متعلق ہمیں آج معلومات ملے گی انشاءاللہ۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ مفتی صاحب، میرے پاس اس وقت سوالات موجود ہیں، اور 12 سوالات تو بالکل میرے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ان سوالات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ یہ ارشاد فرما دیجئے کہ زکوٰۃ ہے کن چیزوں پر، وہ کون سے اموال ہیں، کون سا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم؟ جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں قابل زکوٰۃ اموال کہتے ہیں۔ ہر مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے سونے پر، چاندی پر، مال تجارت پر، کرنسی پر، پرائز بانڈ پر، مخصوص جو مویشی ہیں، چرائی کے جانور، ان پر سال کا اکثر حصہ جو کھلا چریں اور جنگل میں چریں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور عشر کا جو نظام ہے وہ کھیتی باڑی پر ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ 6 چیزیں مل جاتی ہیں: سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، چرائی کے جانور اور فصلیں وغیرہ۔ مجھ سے یہ چند چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ جن کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں، ان کے علاوہ کسی چیز پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بہت ساری چیزیں مال تجارت میں آتی ہوں، اچھا سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، کرنسی نہ ہو، چرائی کے جانور نہ ہو، لیکن مال تجارت میں آتی ہوں۔ لیکن مال تجارت ہوگی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چلے پھر مفتی صاحب، میرے پاس کچھ سوالات ہیں، اس تناظر میں کچھ سوالات کرتا ہوں، تو آپ جوابات ارشاد فرمائیں۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے سوالات رکھتا ہوں۔ پہلا سوال آپ ارشاد فرمائیے مفتی صاحب کہ ایک سے زائد گاڑیاں اگر کسی کے پاس ہیں تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اگر استعمال کی ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اگر خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی تھی اور تاحال وہ نیت برقرار ہے، استعمال میں لے کر نہیں آیا، کرائے پر نہیں دی، تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو خریدنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، انسان اس کو چلا بھی لیتا ہے، یہ استعمال یہاں ہم اس استعمال کی نفی نہیں کر رہے۔ مراد یہ کہ ایک آدمی نے اپنے یوز کے لیے اب رکھ لی، اب بیچنے کی نیت ختم ہو گئی، اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رہائشی گھر بعض اوقات بڑا ہوتا ہے یا ایک سے زائد گھر ہوتے ہیں، تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ آپ نے خود بیان کر دیا، رہائشی کا مطلب یہ ہے کہ مال تجارت نہیں ہے، تو ایسے گھر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات گھر کا کچھ حصہ یا دوسرا گھر کرائے پہ دیا ہوا ہوتا ہے، تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، جب کرائے پر جو چیز دی جاتی ہے تو ظاہر بات ہے اس کے خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں ہوتی ہے بلکہ رکھنے کی نیت ہوتی ہے۔ تو کرائے پر چلانا جو ہے یہ مال تجارت کی نفی کرتا ہے، تو ایسے مکان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں، جو آمدنی حاصل ہو رہی ہے وہ اگر نصاب کے سال میں جو بھی ہوئی وہ رقم کے ساتھ جمع ہو جائے گی۔ چوتھا سوال یہ ہے مفتی صاحب، ہیرے جواہرات جیمز جو ہوتے ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ استعمال کے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جس طرح سونا ہے، سونا چاندی وہ کسی مقاصد کے لیے بھی ہو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ہیرے جواہرات جو ہیں وہ سونا چاندی نہیں ہے۔ اگر بیچنے کے لیے خریدے ہیں تب تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ پانچواں سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ہوم ڈیکوریشن ہوتا ہے، گھروں کو سنوارنے کے لیے، سجانے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟
جی نہیں، یہ چیزیں چونکہ مال تجارت نہیں ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ چھٹا سوال، آرٹیفیشل جیولری پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ آرٹیفیشل جیولری اگر کوئی دکان میں رکھ کے بیچتا ہے تو اس کو تو زکوٰۃ دینی ہوگی، لیکن استعمال کے لیے اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس کا حکم سونے چاندی کا نہیں ہے۔ ساتواں سوال، بھینس بکری وغیرہ لوگ دودھ کے لیے گھر میں پالتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گھر میں پالتے ہوں یا پھر کسی کا باڑا ہو، ہوتا ہے نا، باڑے والے بھی رکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں رکھتے ہیں، تو فی زمانہ جس طریقے سے یہ چیزیں پالی جاتی ہیں، ان کو خرید کر گھاس ڈالنا پڑتا ہے، تو جس پالتو جانور کو یا دودھ کے لیے رکھا ہوا ہے اس کو خرید کر گھاس ڈالنا پڑتا ہے سال کے اکثر حصے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ جو کھلا چرتا ہو وہ جانور الگ ہے، اس کی ہم نے شروع میں تفصیل بیان کی، لیکن یوں استعمال کے جانور یا باڑے والے جن کے پاس جو جانور ہوتے ہیں، بھینسیں ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، جن کو خرید کر چارہ ڈالنا پڑتا ہے، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آٹھواں سوال، قربانی کے لیے جانور پالا، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، اپنا جانور پالا ہے، قربانی اس کی کرے گا تو ظاہر بات یہ مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس نے جانور خریدے ہیں کہ جناب قربانی کے موسم میں بیچے گا، اب یہ جانور مال تجارت ہو جائیں گے، اب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نواں سوال، فیکٹری کے لیے مشینیں، کمپیوٹرز وغیرہ، ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ہاں، مشینری جو ہے یہ رکھنے کے لیے ہوتی ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہوتی۔ فیکٹری کی بات کر رہے ہیں ہم، کوئی کمپنی ایسی ہے جو مشینیں بیچتی ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ تو فیکٹریوں میں جو مشینیں ہیں یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو ساز و سامان ہے، آفس کا ساز و سامان اور ساز و سامان، ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سوائے اس کے کہ مداربت کا معاملہ نہ ہو تو اس کا حکم الگ ہے۔ 10واں سوال، پے بل رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ یعنی جو رقم ذمے پر ہے وہ لوگوں کو دینی ہے، جی۔ تو زکوٰۃ کا جب بھی حساب لگایا جاتا ہے تو پے بل کو مائنس کیا جاتا ہے، جو آپ نے دوسروں کا دینا ہے اس کو مائنس کر کے دیکھتے ہیں آپ کے پاس کیا بچ رہا ہے۔ 11واں سوال، اگر کوئی قابل زکوٰۃ چیز اپنی رہن پر رکھوائیے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ قابل زکوٰۃ چیز مثال کے طور پر سونا ہے اور وہ گروی رکھوایا ہوا ہے، رہن پر رکھوایا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور 12واں سوال ہے کہ آمدنی، ماہانہ آمدنی، انکم جو ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی انکم ہو رہی ہے اے ٹو زیڈ پورے سال میں جو کمایا سب پر زکوٰۃ دینی پڑے گی، یہ غلط فہمی ہے۔ اصل یہ ہے کہ سال کا جب نصاب کا سال جب پورا ہوتا ہے، شمسی اعتبار سے نہیں، قمری اعتبار سے، اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، نصاب کا جب سال پورا ہوتا ہے اس دن قابل زکوٰۃ اموال میں سے آپ کے پاس کیا موجود ہے۔ پورا سال جو کھایا، کمایا، خرچ کیا، اس کا حساب نہیں ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت کم سرمایہ پر زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ انسان جو کماتا ہے سال کے اندر اکثر تو اس کا کھا جاتا ہے، استعمال ہو جاتا ہے، مختلف چیزوں میں چلا جاتا ہے۔ تو جب نصاب کا سال پورا ہو رہا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جائے گا کہ قابل زکوٰۃ اموال میں سے آپ کے پاس کیا کیا ہے، اور آپ قرضہ مائنس کر دیں گے، قرضے کو نکال کر دیگر شرائط کے پائے جانے پر اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ میرے پاس کچھ مزید سوالات ہیں کہ جن کے بارے میں کنفیوژن رہتی ہے کہ ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ جواب ارشاد فرمائیں۔ جی جی، پہلا سوال، بیٹی کے جہیز کے لیے زیور بنایا، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ باپ نے بنایا ہے تو وہ باپ کی ملکیت میں ہے، یعنی باپ کے مال سے بنائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدہ جاب کر رہی ہوتی ہیں یا والدہ کے پاس کوئی ذریعہ آمدنی ہوتا ہے تو وہ اپنے پیسے سے بنا رہی ہوتی ہے، تو جب تک بچے کو رخصت نہیں کرتے تو اس بچے کو مالک عام طور پر نہیں بناتے۔ تو جس کی ملکیت میں وہ سونا ہے اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ کہنا کہ جناب جہیز کے لیے بنا رہے ہیں اور اس پر زکوٰۃ نہ ہو، یہ غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ ایسی یعنی قابل زکوٰۃ اموال ہے، شرائط پائے جانے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ دوسرا سوال، حج کے لیے جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ شرائط پائی جائیں گی تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، یعنی نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہو، حاجت اصلیہ سے، قرض سے فارغ ہو، تو محض یہ وجہ کہ جناب حج کے لیے جمع کر رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا سوال، پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے، پرائیویٹ فنڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے جمع کریں یا پرائیویٹ جمع کریں۔ پرائیویٹ میں دو چیز ہو جاتی ہیں، ایک جو ہے وہ امپلائر دے رہا ہوتا ہے، ایک امپلائی دے رہا ہوتا ہے، ملازم اور جو کمپنی ہے وہ دونوں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں والی صورت میں بھی یہ سیلری کا حصہ ہے، پارٹ آف دا سیلری ہے۔ اور اگر گورنمنٹ اداروں کے اندر ہے، سول میں، فوج میں، مختلف نام ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے، تو
یہ رقم جو جمع ہوتی ہے یہ ملازم کی تنخواہ کا حصہ ہوتی ہے، اس پر ملازم ٹیکس دیتا ہے۔ سلیبس بنے ہوتے ہیں، مختلف سلیبس بنے ہوتے ہیں کہ جناب 24 لاکھ ہو جائے تو اتنی ٹیکس دینا پڑے گا، سالانہ انکم 36 لاکھ ہو جائے 32 لاکھ ہو جائے اتنا دینا پڑے گا۔ تو یہ پوری تنخواہ کا حصہ اس پر ٹیکس کرتا ہے، ملازم کی ملکیت ہوتی ہے اور جمع ہوتی رہتی ہے، اور یہ یوں ہے کہ دوسروں کے پاس قرض ہے گویا کہ، تو ملکیت برقرار ہے اور اس پر زکوٰۃ سال بہ سال دیتے رہیں، اسی میں آسانی ہے، ورنہ جب ملے گی پچھلے سالوں کی بھی دینی ہوگی۔ چوتھا سوال، مکان کے لیے، گھر کے لیے رقم جمع کی، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے یہ رقم جو ہے حاجت اصلیہ نہیں کہلائے گی، حاجت اصلیہ نہیں کہلائے گی، اس لیے اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی دیگر شرائط پائے جائیں تو۔ پانچواں سوال، قربانی کے جانور بیچنے کے لیے پالے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جانور پالتے ہیں، جیسے خاص طور پر شبان سے پہلے جانور لوگ خرید لیتے ہیں کہ جب چلیں بھی 2-3 مہینے مزید اس کی پرورش کر کے ان کی جو عمر ہے وہ بھی پوری ہو جائیں گی اور اب اس کو فروخت کریں گے، تو یہ مال تجارت ہے۔ جب خریدتے وقت بیچنے کی نیت پائی گئی اور وہ نیت برقرار ہے اور بیچنا ہی ہے ان کو، تو ایسے جانوروں پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ نکالیں گے، اس پر مال تجارت میں اس کو لیں گے۔ چھٹا سوال، فیکٹری کمپنی میں پروڈکشن ہوتی ہے، اب اس کے لیے خام مال بھی ہوتا ہے، اس خام مال پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے فیکٹری والا مال بنا کر بیچتا ہے، تو وہ جو پروڈکشن ہے، جو تیار مال ہے، وہ بھی مال تجارت ہے، اور اس تیار مال کرنے کے لیے جو خام مال ہے وہ کسی بھی را مٹیریل کی شکل میں ہو، اس خام مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، وہ مال تجارت ہی کے حکم میں ہے۔ ساتواں سوال، فلیٹ بک کرایا، دیکھیں ابھی تیار نہیں ہوا، قبضہ نہیں ہوا، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے جب بے استثناء کے اندر ایسا ہوتا ہے، استثناء کی صورت یہ ہے کہ آپ آرڈر دیتے ہیں، آپ کے آرڈر کی بنیاد پر ایک چیز تیار کر کے دی جاتی ہے، تو ایک معاہدہ تو ہو جاتا ہے، اور وہ جو چیز ہے فلیٹ کے معاملے میں کم از کم وہ سامنے والے کے ذمے پر ہوتی ہے کہ جناب وہ بنا کر دے گا، اور اسی ذمے کی وجہ سے تیار ہونے سے پہلے بھی ایسی چیزیں بیچی جاتی ہیں، تو اس کی ایک ویلیو موجود ہے، اس کی ایک جو ہے حیثیت موجود ہے، تو اس وقت جو بھی مالیت بن رہی ہے اس مالیت کے اعتبار سے، یعنی نصاب کا سال پورا ہونے کے دن جو مالیت بن رہی ہے اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ فلیٹوں کے حوالے سے مجلس تحقیقات شرعیہ نے ایک تفصیلی جو ہے فیصلہ بھی جاری کیا تھا، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، بلڈرز آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، جو عام لوگ ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آٹھواں سوال، بزنس اکاؤنٹس میں رقم ریسیویبل ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے ریسیویبل کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے وصول کرنی ہے، تو رقم تو آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، تو جو رقم آپ نے وصول کرنی ہے ایک طرح سے یہ قرضہ ہے جو آپ نے وصول کرنا ہے، تو جو رقم قرض میں پھنسی ہو جسے عام طور پر ریسیویبل کہا جاتا ہے، تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن جب تک ملی نہیں ہے اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس کی ادائیگی میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ نصاب کا جو 5واں حصہ بنتا ہے اگر اس کی مقدار ملنا شروع ہو گئی تو اب زکوٰۃ فوری نکالنی پڑے گی، کئی سالوں بعد ایک مشت ملتی ہے تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ نواں سوال، بلڈر اگر فلیٹ بنا کر بیچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ اس کے لیے تو مال تجارت ہے نا، بلڈر کے لیے بلڈر کے لیے کوئی پلاٹ بیچتا ہے، سوسائٹی کا مالک ہے، کوئی گھر بنا کر بیچتا ہے یا بلڈر فلیٹ بنا کر بیچتا ہے، تو جو مالیت اس کی اس دن ہے، کیونکہ جتنی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے حساب سے مالیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو جو مالیت اس دن ہے جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے اس کو سامنے رکھ کر وہ اس پر زکوٰۃ نکالے گا، کیونکہ یہ مال تجارت ہے۔ 10واں سوال، مال امپورٹ کیا ہے لیکن ابھی پہنچا نہیں ہے، راستے میں ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ملکیت تو ثابت ہوگی نا، جب کسی نے مال خرید لیا، آرڈر دیا، وہاں ادھار خریدا، نقد خریدا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس مال کا تو بندہ مالک ہو گیا نا۔ اگر ادھار خریدا ہے تو لامحالہ جو رقم پیبل ہے اس کو مائنس تو کیا جائے گا، ٹھیک۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو مال ہے جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہے یہ مال تجارت ہے، اس مال پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی اگر شرائط پائے جائیں تو۔ اگر قرضہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور قرضہ نکال کے کچھ بچ نہیں رہا تو ظاہر بات ہے پھر تو ایک الگ صورتحال ہوگی۔ 11واں سوال، دکان پر مال تجارت ہے لیکن اس کا حساب کرنا مشکل ہے، تو اب اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ ہاں آج حساب نہیں کریں گے آپ، دنیا سے جائیں گے پھر آپ کے ورثہ حساب کریں گے، حساب تو ہوتا ہے۔ تو جو چیز فرض ہے اس فرض کی ادائیگی کے لیے حساب کوئی اتنی بڑی سائنس تھوڑی ہے، حساب کرنا ضروری ہے۔
حساب کر کے آپ اس کا زکوٰۃ نکالیں گے. یہ عذر ہے بلا وجہ کا کہ ہم حساب کیسے کریں. ٹھیک ہے آپ اتنا زیادہ نکالیں کہ آپ کو یقین کامل ہو جائے کہ جتنا مال نہیں اس سے زیادہ ہم نے زکوٰۃ نکالی ہے، تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ حساب سے بری ذمہ ہو گئے. لیکن بہرحال حساب رکھنا ضروری ہے تاکہ کوتاہی نہ پائی جائے. تو چونکہ جو دکان میں مال رکھا ہوتا ہے وہ مال تجارت ہے، شرائط پائی جاتی ہوں تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اور حساب لگانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کی مالیت کیا ہے. 12واں سوال، پچھلے سالوں کی اگر زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو اب کیا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے یا نہیں؟ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ اگر نہیں نکالی تو وہ معاف تو نہیں ہوگی، بہرحال نکالنی پڑے گی. وہ زکوٰۃ آپ کے ذمے پر ہے. اس سال جس چیز کی جو مالیت اور ریٹ تھا اس کو سامنے رکھ کر، جو قابل زکوٰۃ اموال ہیں اس کو سامنے رکھ کر حساب لگائیں گے. زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. مفتی اب کچھ آپریشنل سوالات ہیں کہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں تو مختلف صورتحال پیش آتی ہیں. میں چاہتا ہوں وہ بھی میں آپ سے کوئک انداز پہ کر لوں اور اس کے جوابات ہمیں مل جائیں. جی. تو میں نمبر وار کرتا ہوں، آپ جوابات ارشاد فرمائیں. پہلا سوال، بیوی کے زیورات کی زکوٰۃ کون دے گا؟ بیوی کے زیورات کی مالک بیوی ہو یہ ضروری نہیں. اچھا. بعض اوقات مختلف رواج ہوتے ہیں، جیسے جو بری میں چڑھائے جاتے ہیں زیور سسرال کی طرف سے، تو بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اسے مالک بنا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مالک نہیں بنایا جاتا، طلاق ہو جاتی ہے تو واپس بھی لے لیتے ہیں. تو یوں بیوی کے جو زیورات ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو واضح ہوتے ہیں کہ جناب شوہر کی طرف سے گفٹ ملا ہے یا سرات کر دی جاتی ہے. ایک وہ زیور ہوتا ہے کہ جو بیوی اپنی میکے سے لے کر آتی ہے، اس کی وہ خود مالک ہے. اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو رواج کے تحت دیکھ کر اس کا حکم واضح کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس کی ملکیت ہے. جس کی ملکیت میں وہ زکوٰۃ نکالے گا، اس کے ذمہ زکوٰۃ بنتی ہے. بیوی کی ملکیت میں ہے تو بیوی نکالے گی. ہاں بیوی کی اجازت سے شوہر نکال دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن بیوی کے لیے عذر نہیں ہے میں کہاں سے نکالوں. بھئی اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کچھ نہیں آپ کے پاس تو آپ اس کو تھوڑا سا بھیج دیا کریں ہر سال. جو شریعت کا حکم ہے اس پہ عمل تو کرنا ہی ہے نا. مال نکالنا جو ہے نا یہ تو آزمائش ہے، یہی تو آزمائش ہے. زکوٰۃ امتحان ہے نا، مال کا امتحان ہے. جی. دوسرا سوال، کس دن زکوٰۃ نکالے شخص؟ دیکھیے زکوٰۃ ایسا نہیں کہ رمضان میں نکالنی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی ایک تاریخ جو ہے وہ مرضی سے بندہ فکس کر لے. جس دن پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوا اسلامی مہینے کے اعتبار سے، اس کو سامنے رکھ کر اب صاحب نصاب ہی ہے یہ، تو اب وہ جب وہ یہی دن آئے گا تو اس دن زکوٰۃ فرض ہوگی. تو یہ کہلاتا ہے نصاب کے سال کا پورا ہونا، یا وہ تاریخ نصاب کے اعتبار سے کہ جس دن اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، اس دن اس کو حساب رکھنا ہے کہ جناب میرے پاس آج قابل زکوٰۃ اموال میں سے کیا کیا ہے، اس کی زکوٰۃ یہ نکالے گا. اب اگر یاد نہیں ہے تو ہزاروں مسائل کے اندر شریعت نے حکم دیا ہے کہ ظن غالب سے کام لے. تو یاد نہیں ہے تو ظن غالب سے کام لے. اگر یہ سمجھتا ہے جو میری پریکٹس ہے وہی میری زکوٰۃ کا سال بن رہا ہے، اسی پر ظن غالب ہے، تو پھر اسی کو فالو کر لے. اور پھر سارے حساب جو ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہوں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دن پہلے قابل زکوٰۃ اموال میں سے کوئی چیز ہوتی ہے، وہ گھر تھا جیسے مثال کے طور پر اس نے بیچ دیا، اب وہ لکوڈ ہو کر کرنسی کی صورت میں آ گیا. گھر پر زکوٰۃ نہیں تھی لیکن لکوڈ پر زکوٰۃ موجود ہے. تو یوں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو ایک دن کے فرق سے اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. تو یوں سال کا حساب رکھنا بہت ضروری ہے. تیسرا سوال، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی کو صاحب نصاب کہیں گے صرف؟ نہیں ایسا نہیں ہے. جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ بھی صاحب نصاب ہے، اور جو زکوٰۃ لے نہیں سکتا، مالی حیثیت اس کی ایسی ہے تو زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے ٹھیک ہے. لیکن زکوٰۃ لے بھی نہیں سکتا، وہ بھی صاحب نصاب کہلاتا ہے، اسے غنی کہتے ہیں. ٹھیک. فرق کیا ہے کہ جب ہم زکوٰۃ نکالنے کی بات کرتے ہیں تو ہم مخصوص چیزوں کو شمار کرتے ہیں. صحیح ہے. کہ جی سونے پر زکوٰۃ فرض ہے، چاندی پر فرض ہے، مال تجارت پر، کرنسی، پرائز بانڈ، چرائی کے جانور، ان پر فرض ہے. ٹھیک. تو ان کو سامنے رکھ کے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے. صحیح. لیکن جب ہم زکوٰۃ لینے کی بات کرتے ہیں، کس کو دے سکتے ہیں، کون لے سکتا ہے، تو پھر ہم سارے اس ساز و سامان کو گنتے ہیں جو حاجت اصلیہ اور ضرورت سے زیادہ ہے. ٹھیک. اب اس کے بستر زیادہ ہیں، اس کے کپڑے زیادہ ہیں، اس میں زیب و زیبائش کی چیزیں ہیں، اس کے پاس اضافی حاجت اصلیہ سے جو بھی زائد چیزیں ہیں، ان سب کو شمار کر کے وہاں بھی شمار یہی کرتے ہیں کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم ہے
اس کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اب یہ غنی ہے، صاحب نصاب ہے، یعنی جو قربانی کا معاملہ ہے، جو صدقہ فطر کا معاملہ ہے، اس میں اسی کو صاحب نصاب کہہ رہے ہوتے ہیں، غنی کو۔ لیکن اس پر زکوٰۃ ممکن ہے فرض نہ ہو، لیکن یہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا۔ سوال نمبر 4، کیا سونا 7.5 تولے ہوگا تو ہی اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ اگر صرف سونا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس کرنسی ہے ہی نہیں، بالکل صفر ہے جناب، چاندی بالکل نہیں ہے، مال تجارت بالکل نہیں ہے، پرائز بانڈ بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر 7.5 تولہ ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ورنہ جو ہے اگر قابل زکوٰۃ چیزوں میں سے اپنے نصاب سے کم مختلف چیزیں، مثال کے طور پر سونا 7.5 تولہ سے کم ہے اور اس کے پاس کرنسی بھی ہے، 500 کا نوٹ ہے، تو جناب آج تو جو ہے وہ آج 5ویں شب ہے شعبان المعظم کی، اور 24 جنوری ہے 2026، شعبان المعظم کی 5ویں شب 1447۔ آج کی تاریخ میں جو ہے سونا 5,10,000 روپے تولہ ہے، 24 کیرٹ کی بات ہو رہی ہے، اور چاندی جو ہے وہ ویسے جو نیٹ پر جو قیمت آ رہی ہے وہ 10,000 روپے کی آ رہی ہے پر تولہ، لیکن جو مارکیٹ پریکٹس یہ ہے، کوئی خریدنے جا رہا ہے تو 14,000 15,000 تولہ مل رہی ہے، بیچنے جا رہا ہے تو 12-13,000 میں بیچ رہا ہے۔ تو یوں اگر ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھیں تو میں نے حساب نکالا تھا، 12,000 کے ریٹ سے لیں تو 6,30,000 روپے بنتے ہیں، اور 14,000 تولہ سے چاندی لیں تو 7,35,000 روپے بنتے ہیں۔ تو اب یہ نصاب کی رقم بنے گی۔ اگر ہم کم پہ بھی آ جائیں تو 6,30,000 روپے 12,000 کے حساب سے بنتے ہیں۔ تو جب مختلف چیزوں کو ملائیں گے اور اس کی رقم، تو پھر ہم ہر ایک کے نصاب کا اعتبار نہیں کریں گے، بلکہ اب ساتھ ملانے کی صورت میں چاندی کے نصاب کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں اور 1 تولہ سونا ہے، تو یہ تقریباً جو ہے وہ 7 لاکھ پر چلا جائے گا، جبکہ 24 کیرٹ کا سونا ہو۔ کم کیرٹ کا سونا ہوگا تو تھوڑا کم بنے گا۔ بہرحال اگر چاندی کا جو نصاب بن رہا ہے اس کے برابر پہنچ جاتا ہے حاجت اصلیہ سے زائد ہو کر، قرض سے زائد ہو کر، تو اب اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ جناب میرے پاس تو روپیہ نصاب سے کم ہے، چاندی نصاب سے کم ہے، سونا نصاب سے کم ہے ایک سے زائد چیزیں، اور بندہ ملائے نہ، ایسا نہیں ہے۔ 5واں سوال، مال تجارت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا معیار اور مقدار کیا ہے؟ مال تجارت میں جو معیار ہے وہ ہے چاندی کا نصاب۔ چاندی کا جو بھی نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب ہے، اگر 12,000 سے لگاتے ہیں، کیونکہ ہم بیچنے کو فوکس کر رہے ہیں کہ ایک شخص بیچنے جا رہا ہے، 12,000 روپے پر تولہ چاندی بکتی ہے، تو 6,30,000 روپے بنتے ہیں۔ 6,30,000 کا مال تجارت کسی کے پاس موجود ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو تاجروں کے پاس ایسا نہیں ہوتا کہ جناب مال تجارت کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، تو مال تجارت کے ساتھ کرنسی ہے، دونوں مل ملا کے چاندی کے نصاب کو پہنچ گئے، تو اب اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی جبکہ شرائط پائے جائیں۔ اگر قابل زکوٰۃ اموال جو ہیں وہ ملانے پر بھی چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچتے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، یا پہنچتے ہیں لیکن قرضہ ہے، قرضے کو نکال کے باقی نہیں بچتا، یا حاجت اصلیہ یعنی سال کا راشن رکھنا ہے، اس مہینے کی یوٹیلیٹی بلز ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہے، کرایہ ادا کرنا ہے، کرنٹ مہینے کے جو اخراجات جو ہیں وہ جو پیبل ہیں ان کو مائنس کرنے کے بعد نصاب کی مقدار، چاندی کے نصاب کی مقدار مالیت نہیں بچتی۔ بات کر رہے ہیں ہم اس دن کو جس دن نصاب کا دن ہے، تو ظاہر بات اب زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 6واں سوال، حرام ذریعے سے جو آمدنی ہوئی، رقم حاصل ہوئی، اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے جو مال حرام ہے، تو چونکہ یہ ناپاک مال ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ جو مال سود کی مد میں حاصل ہوا، رشوت کی مد میں حاصل ہوا، مال حرام کی جو بھی صورتیں پائی گئیں، وہ جو مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، گندا مال ہے۔ 7واں سوال، آن لائن زکوٰۃ وغیرہ بھیجی ہے، ٹرانسفر کی ہے، اب اس کو بھیجنے میں جو اخراجات آئے ہیں وہ زکوٰۃ میں شامل ہوں گے یا نہیں؟ جو مال جو ہے شریف فقیر جس کا مالک بنے گا، تو اس کو جو پہنچی ہے وہ مالک بنے گا نا۔ جو اخراجات ہیں وہ تو اس تک نہیں پہنچے، تو جو اخراجات ہیں وہ شمار نہیں ہوتے زکوٰۃ کی ادائیگی میں۔ جو رقم شریف فقیر جس کا مالک بنے گا اس کی جو مالیت بنتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کہلائے گی۔ 8واں سوال، جس پر قرض ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کون سا کاروباری آدمی جس پہ قرض نہیں ہوتا؟ جتنا امیر ہے اس پہ اتنا زیادہ قرض ہے، لوگوں پہ اربوں روپے بھی قرض ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ پیبل ریسیویبل تو رہتا ہی ہے نا کاروبار دنیا میں بھی، عام آدمی پہ بھی رہتا ہے۔ اب بعض لوگ جناب بنا لیتے ہیں جی قرضہ ہے مجھ پہ تو میں زکوٰۃ نہیں نکالوں گا،
بھائی قرضے کو نکال کر دیکھیں گے کیا ہے آپ کے پاس قابل زکوٰۃ اموال میں سے، حاجت اصلیہ کو نکال کے، قرض کو نکال کے اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ محض قرضے کا ہونا ایسا سبب نہیں اس سے زکوٰۃ فرض نہ ہو۔ نواں سوال، جس قابل زکوٰۃ مال پر سال نہیں گزرا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ دیکھیے اگر تو کوئی چیز آئی، مثال کے طور پر دوران سال پرائز بانڈ نکل آیا، ٹھیک ہے، جی حلال والا پرائز بانڈ، پریمیم کی بات نہیں کر رہے ہم، ٹھیک بہت بڑی رقم آ گئی، آپ نے اس سے رہنے کا گھر خرید لیا، ٹھیک تو یہ تو اب یہ قابل زکوٰۃ نہیں ہے نا، رہنے کا گھر، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ خرچ ہو گیا، خرچ ہو گیا ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب وہ دن آیا کہ جس دن زکوٰۃ فرض ہے تو اس کو شمار نہیں کریں گے۔ صحیح، اب ایک اور پہلو ہے اس کا جو لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مال تو ہمیں آیا ہی 1 مہینے پہلے ہے۔ جی ہر مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جس دن زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے آپ پر، اس دن آپ دیکھیں گے میری ملکیت میں قابل زکوٰۃ مال کیا ہے۔ ایک دن پہلے آیا وہ آپ کی ملکیت میں، تب بھی اس پر زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ جیسے کہ ایک گھر ہی تھا، آپ نے ایک دن پہلے سودا کر لیا تو اب وہ لیکوڈ میں چینج ہو گیا ہے، وہ تو اب کرنسی میں چینج ہو گیا ہے، ریسیویبل ہے وہ، تو اب وہ جو مالیت ہے اس کو شمار کریں گے۔ ٹھیک۔ یہ اس کی ایک مثال ہے۔ 10واں سوال، جی سونا جس ریٹ پہ خریدا تھا اسی پہ زکوٰۃ نکالیں گے یا کرنٹ ریٹ پہ نکالیں گے؟ دیکھیے اگر تو آپ اس سال کا حساب کر رہے ہیں تو اس سال تو کرنٹ ریٹ کا حساب ہوگا۔ اگر ماضی کا حساب کر رہے ہیں، کسی نے پچھلے سالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو پچھلے سالوں میں جس سال جو ریٹ تھا اس کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ 11واں سوال، بی سی کمیٹی میں رقم جمع کرائی ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے آپ کو ملے نہیں ہے، ابھی آپ جمع کرواتے جا رہے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی رقم ہے، آپ دوسروں کو قرضہ دے رہے ہیں، تو یہ جو رقم ہے یہ ریسیویبل ہے، آپ کی رقم ہے، اس پر زکوٰۃ دیں گے۔ جو قرض دینے کے احکام ہے اس کے حساب سے اس کو ٹریٹ کیا جائے گا کہ جناب کئی سال بعد یکمشت ملتی ہے تو پچھلے سالوں کو بھی دیں گے، اور عام طور پر یکمشتی ملتی ہے BC، تو وہ خمس والا حساب ہم نہیں کر رہے، 5واں حصہ نصاب کا۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے لے لی، پہلے BC آپ کی نکل آئی، دوسری نکل آئی یا درمیان میں نکل آئی، تو آپ نے بھری ہے جتنی وہ تو آپ کی ہے، اور اس سے زیادہ جو ملے ہیں یہ پیبل ہیں، جو آپ نے دوسروں کے دینے ہیں یا آپ پر قرضہ ہے۔ اس جو اوپر کی رقم ہے جو آپ جس کے مالک نہیں ہے، جو آپ نے لوٹانی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو آپ کی رقم ہے وہ آپ کو مل چکی ہے۔ اگر وہ نصاب کا سال جو پورا ہو رہا ہے اس دن وہ رقم کھڑی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ دیں گے، خرچ ہوگی تو نہیں ہوگی۔ 12واں سوال، اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی فرد کو دی کہ یہ فلاں ادارے کو یا فلاں فرد کو دے دو، اس کے پاس سے وہ چھن گئی، ضائع ہو گئی، گر گئی، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے اس کو ہم وکیل کہیں گے نا، جس کو دی ہے، تو زکوٰۃ دینے والے کا اگر وکیل ہے تو زکوٰۃ چونکہ ادا نہیں ہوئی، شرعی فقیر تک نہیں پہنچی، اس کی ملکیت میں نہیں آئے، تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ شرعی فقیر کا کوئی وکیل ہو، وہ کہے کہ جناب فلاں سے میرے زکوٰۃ لے آؤ، اب جیسے اس کو دی جائے گی، اس کا قبضہ شرعی فقیر کا قبضہ ہے، اگر اس کے بعد یہ ضائع ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی پائی جائے گی۔ زکوٰۃ کس کو دی جائے، اس حوالے سے کچھ سوالات ہیں، وہ بھی میں 1 بائی 1 کرتا ہوں آپ جی سے۔ جی بالکل۔ کیا سعادات کو، سید زادوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جو سید ہیں یعنی حضرت فاطمۃ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئے اور حسنی حسینی ہیں، تو یہ سید کہلاتے ہیں۔ اچھا کچھ وہ ہیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد تو ہیں لیکن حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہیں ہیں، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں صرف سید ہی نہیں بلکہ جو بنو ہاشم ہیں وہ علوی ہوں، اور بھی جو قبائل ہیں بنو ہاشم کے، آل عقیل وغیرہ، تو ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، سید کو بھی نہیں دے سکتے، اور بنی ہاشم جو ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ سب کے سب مقدس افراد ہیں، زکوٰۃ مال کا میل ہے، اور میل جو ہے وہ ان اعلیٰ و عرفہ لوگوں کو نہیں دیا جاتا، یہ تو پاکیزہ لوگ۔ ہاں اگر یہ حضرات ضرورت مند ہیں تو پاک مال جو ہے وہ ان کی خدمت میں نظر کرنا چاہیے، پاک مال سے ان کی مدد کی جائے۔ دوسرا سوال، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ 2 طرح کے رشتہ دار ہیں، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے جو اولاد ہے وہ اپنے آبا و اجداد، ماں باپ دادا دادی نانا نانی کو نہیں دے سکتے، اور جو ماں باپ ہیں وہ اپنی اولاد در اولاد یعنی
بیٹوں کو، بیٹیوں کو، پوتوں کو، پوتیوں کو، نواسوں کو، نواسیوں کو، ان کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو دو رشتے ہیں، اولاد اور ماں باپ، ان کے درمیان ایک دوسرے کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ جو بھی رشتہ داری ہے، خالہ، پھوپھی، چچا، چچی، اور جناب ماموں، ممانی، سالہ، سالی، ساس، سسر، یہ جو رشتہ داریاں ہیں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ شرائط پائی جاتی ہوں۔ بلکہ اگر رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہوں تو ان کو پہلی ترجیح دی جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا پیٹ ہمارے لیے کھلا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم ان کے حالات سے آگاہ ہوتے ہیں کہ یہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، تو ان کا حق پہلے بنتا ہے۔ چوتھا سوال، جو غنی ہے اس کی بالغ مستحق اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اب بڑا اچھا سوال ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجبور تو ہے لیکن وہ نصاب کا مالک ہے اور زکوٰۃ لے نہیں سکتا، تو اس کی اگر بالغ اولاد موجود ہے اور مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچواں سوال، کیا ملازمین کو بونس کے طور پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، بونس اگر سیلری کا حصہ ہے، بہت سارے اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، وہ سیلری کا حصہ ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ سیٹ جو ہے وہ سیلری کے ساتھ بونس بھی دے گا۔ ٹھیک ہے، بعض جگہ ہو سکتا ہے ایسی صورتحال ہو کہ بونس وہ نہ ہو، کمپلسری نہ ہو۔ کمپلسری نہ ہو، سیلری کا حصہ نہ ہو، تو سیلری کا جو چیز بھی پارٹ آف دی سیلری ہے وہ تو معاوضہ ہے نا۔ زکوٰۃ ایک ایسی رقم ہے جو بغیر کسی معاوضے کے دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے دی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ پارٹ آف دی سیلری بنا کے اس کو دیتا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کسی کو بھی دی جائے، بعض لوگ ڈرائیور کو دینی ہے، جناب فلاں کو دیں گے تاکہ ذرا خدمت گار بن کر رہے، ٹھیک ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی، سیلری کے طور پر آپ نہیں دے رہے جبکہ، لیکن ثواب کہاں گیا؟ تو آپ نے تو مستحق اپنا نہیں ہو۔ مستحق نہیں ہو تب بھی ادا نہیں ہوگی۔ مستحق تھا اور زکوٰۃ ادا ہو گئی اور وہ سیلری کے طور پر بھی نہیں دی تو زکوٰۃ تو ادا ہو گئی، لیکن وہ ثواب اب کہاں جائے گا؟ ثواب تو اس وقت ہے جب اللہ کی رضا کے لیے دی جائے، وہ درد ہو کہ جناب چونکہ یہ مستحق ہے، میں اس کے حال سے واقف ہوں، میرے قریب رہتا ہے، اس کے حقوق ہیں، میں اس لیے ادا کر رہا ہوں، اب ثواب ملے گا۔ چھٹا سوال، زکوٰۃ کی ادائیگی میں کیا صرف رقم ہی دی جا سکتی ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں رقم دی جائے، لیکن آج کے دور میں رقم دینا بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ رقم سے وہ کیا اس کی ضرورت ہے، پتہ چلا کپڑے کی دکان میں کپڑے نہیں بک رہے، تو اٹھا کے جناب پورا بورا بھر کے بھیج دیا، تو وہ کیا کرے گا اس بورے کا؟ ٹھیک ہے، تو رقم سے وہ اپنی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جو ہے وہ دیگر ذرائع سے بھی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، کوئی کپڑے کی صورت میں دینا چاہتا ہے، کوئی برتن کی صورت میں دینا چاہتا ہے، کوئی اور مال و اسباب موجود ہیں، تو جو اس کی کرنٹ ویلیو ہے اس کو شمار کر کے وہ جب زکوٰۃ دینی ہو جائے گی، اب اس کی کتنی ادا ہوئی تو جو اس کی کرنٹ ویلیو بن رہی ہے اتنی جو ہے ویلیو کے مطابق زکوٰۃ ادا ہونا قرار پائے گا۔ ساتواں سوال، 2.5% یا 40ویں حصے کا تعین کیسے کریں گے، حساب کیسے کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو یہ بات واضح رہے، ہم نے پہلے بھی بارہا بیان کی کہ پورا سال جو آیا، جو کھایا کمایا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کے دن جو مال آپ کے پاس قابل زکوٰۃ موجود ہے اس کو سامنے رکھیں گے، اس کا 2.5% زکوٰۃ دینا ہے۔ 40 سے اگر آپ تقسیم کر دیں گے، قرض کو مائنس کر کے، حاجت اسلحہ کو مائنس کر کے جو مالیت بنتی ہے، 40 سے اگر تقسیم کر دیا تو 2.5% اس کی مالیت نکل آتی ہے، جبکہ زکوٰۃ کرنسی میں نکالنی ہے۔ اگر کوئی سونے کی زکوٰۃ سونے میں نکالنا چاہتا ہے، چاندی کی چاندی میں نکالنا چاہتا ہے، تو پھر ایک اس کا الگ فارمولہ ہے، نارملی لوگ اس طرح نکالتے نہیں ہیں۔ مالیت لگا کر کرنسی میں نکالنی ہے تو کل مالیت کو 40 سے تقسیم کر دیں تو 2.5% نکل آتا ہے۔ 8واں سوال، سونے اور چاندی کے ریٹ جو ہیں وہ بہت تیزی سے اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہے، ڈاؤن تو نہیں ہو رہا ہے، اپ ہی ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے، تو اب نصاب کا تعین کیسے کریں گے؟ دیکھیے، بڑا آسان سوال ہے۔ نصاب کا سال جس تاریخ کو پورا ہوتا ہے اس تاریخ کے ریٹ کا اعتبار کرنا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایڈوانس زکوٰۃ نکال رہا ہے جی، اور جب سال آیا تو سونے کی قیمت اور بڑھ گئی، ٹھیک ہے، تو اب ظاہر بات سونے کی قیمت بڑھنے سے مالیت میں اضافہ ہوا ہے اور پہلے سے زکوٰۃ کچھ کم نکالی تھی، اعتبار ہے سال کے دن کا، تو اب یہ جو فرق آتا ہے اس کو سامنے رکھ کے مزید زکوٰۃ نکالے گا۔ اور زکوٰۃ نکالنے والوں کو تو بڑی نظر رکھنا ضروری ہے کہ سونے کا کیا ریٹ ہے، چاندی کا کیا ریٹ ہے، تاکہ اس سے حساب کتاب میں آسانی ہو۔ اور دیکھیں، نظام دیکھیں آپ، جی، جو چیز فطرت ہے انسان گھوم پھر کے وہیں آ جاتا ہے۔ ساری دنیا میں تماشے ہوتے ہیں، جناب یہ کھاؤ، یہ پیو، یہ کرو، پھر آتے ہیں نہیں، نیچرل چیزیں سب سے فائدہ مند ہیں۔ جی،
آرگینک، ٹھیک ہے. سونے میں بھی یہی ہو رہا ہے. یہ اتار چڑھاؤ دنیا میں ہمیشہ آتا رہا ہے، لیکن وہیں جاتے ہیں جس کو شریعت نے معیار بنایا ہے. سونا چاندی اصل معیار ہے نا، جی اصل معیار ہے. یعنی سونا چاندی زیورات کے لیے ہو، زیب و زیبائش کے لیے ہو، ملمہ کاری کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ مصحف پہ سونا لگایا ہوا ہے، اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. قرآن کریم پہ جو اس کی بھی زکوٰۃ دینی ہے. پہلے زمانے میں چڑھایا جاتا تھا. جی تو سونا اور چاندی جو ہے اپنی حیثیت ہمیشہ برقرار رکھے گا. اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ ڈالر کمزور ہو رہا ہے. ممالک، کیونکہ سب سے بڑے ریزرو تو ڈالر کے ہوا کرتے تھے ممالک کے پاس، بڑے بڑے ملکوں کے پاس، اب وہ اپنے ریزرو سونے میں بڑھا رہے ہیں، سونا خرید رہے ہیں، خوب خرید رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے اس لیے سونا مہنگا ہو رہا ہے، یا کوئی اور معاملہ ہے. تو اور لگتا ہے کہ یہ رفتار جاری رہے، تو اس لیے اللہ پاک خیر فرمائے. جن کے پاس ہے وہ اور امیر ہو رہے ہیں، جو لکھ پتی تھے سونے کی وجہ سے اب کروڑ پتی ہو گئے. ٹھیک ہے. اور جو چاندی کا نصاب بڑھ رہا ہے، اس سے بہت سارے جو وہ لوگ کہ جو شریف فقیر نہیں ہوتے تھے وہ شریف فقیر کے دائرے میں آئے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ مالی دنیا تو ایسی ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے. اللہ پاک خیر فرمائے اور ہمیں غربا کا بھی خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ ان کا حق ہے، یہ حق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا، لیکن مختصر سے وقت میں پروگرام کا جو ڈیوریشن ہے اس میں گویا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کریش کورس ہو گیا ہے. بہت سارے سوالات ہو گئے، بہت سارے سوالات آپ کے باقی ہوں گے. دارالفتاح اہل سنت سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ان نمبرز پہ آپ پروگرام کے علاوہ رابطہ کر سکتے ہیں. دارالفتاح اہل سنت سے مدنی چینل کی نشریات جاری ہے. انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے حاضر ہوں گے، لائیو پروگرام ہوگا. آپ کی کالز بھی لیں گے اللہ نے چاہا، اور مفتی صاحب اس کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.